السلام علیکم. ڈے 24 میں ویلکم. آج جو ہم آیت سے ایک ریمائنڈر لیں گے وہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے، اور اگر آپ کے ذہن میں کبھی یہ سوال آتا ہے، انفیکٹ مجھے لگتا ہے کہ ہر مسلمان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کبھی نہ کبھی کہ بھائی اگر ہم صحیح ہیں، اگر اللہ پہ ہمارا ایمان صحیح ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، قرآن حق ہے، یہ سب چیزیں صحیح ہیں، تو مسلمان ساری دنیا میں ذلیل و خوار کیوں ہو رہے ہیں؟ ہر جگہ ہماری پٹائی کیوں ہو رہی ہے؟ تو جب کبھی بھی یہ سوال آئے نا، تو آپ بغیر کسی تردد کے آپ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 85 پہ چلے جائیں، اور آیت نمبر 85 پہ غور کریں، اور صرف اگر اس آیت سے بات نہ سمجھ آئے تو پیچھے جائیں، آیت نمبر 40 پہ جائیں، 40 سے لے کے 85 تک آئیں، اور پھر دیکھیں، غور کریں کہ کیا بات ہو رہی ہے. کیونکہ یہاں پر نا اللہ تعالیٰ ایک اپنی سنت بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں. یہ آیت لمبی ہے، لیکن میں کیونکہ ایک چھوٹا سا ریمائنڈر ہے یہ، تو میں اس میں صرف اس کی آدھا پارٹ ہی ڈسکس کروں گا، لیکن دیٹس دا پنچ لائن. اور وہ آیت یہ ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا. اور آخرت میں تو الگ عذاب، آگے آیت کنٹینیو کریں گے تو آخرت کا الگ عذاب ہے. میں یہ آیت آپ کے سامنے پہلے اردو میں ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں، پھر اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو تم کیا کتاب کے ایک حصے پہ ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کو چھوڑ دیتے ہو، اس کا کفر کرتے ہو، اس کا انکار کرتے ہو؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، جو تمہیں سمجھ آتا ہے، جو تمہیں صحیح لگتا ہے، جو تمہارے اپنے مطلب اپنے کنزیومر مائنڈ کو جو سوٹ کرتا ہے اس کو تم مان لیتے ہو، اور جو تمہیں لگتا ہے کہ نہیں اس سے تمہارا جو نا اس سے تمہاری دنیا میں نقصان ہو جائے گا، اس سے تم اپنی کرپشن نہیں کر سکو گے، تو وہاں تم اس پارٹ کو چھوڑ دیتے ہو، اپنے حساب سے اپنے کنزیومر مائنڈ سیٹ کے حساب سے کتاب میں تبدیلی کرتے ہو. تو اس کی کیا جزا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کی کیا جزا ہو سکتی ہے؟ اللہ مطلب اس کا یہ جو عربک میں یہ بولنے کا انداز ہے، اس کا مطلب ہے اس کی اور کوئی جزا ہو ہی نہیں سکتی اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں دنیا میں تمہیں ذلیل کر دوں گا. صحیح ہے؟ یہ اتنی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ ہے کہ یہ آپ کو سب پوری ریالٹی ریکنسائل کر کے یہاں آپ کی مٹھی میں رکھ دیتی ہے کہ یہ چل کیا رہا ہے. ایک سمپل سی میں آپ کو ایک سلی ایگزامپل دیتا ہوں صرف اس بات کو سمجھنے کے لیے. ایک سلی ایگزامپل ہے، صحیح ہے؟ تو اگر آپ کو ایگزامپل سمجھ نہیں آئے تو یو کین اگنور اٹ. صحیح ہے؟ سمپل سی ایگزامپل یہ ہے کہ فرینچائزنگ بزنس میں، اگر آپ کو فرینچائزنگ بھی نہیں پتا تو کوئی بات نہیں، سمپل سا میں آپ کے سامنے آسان سے ایک بات کرتا ہوں. میکڈونلڈس کا نام سنا ہے آپ نے؟ اٹس اے گلوبل فینومینا، دنیا میں ہر جگہ ان کا ریسٹورینٹ ہوتا ہے. اگر مجھے میکڈونلڈس کھولنا ہے نا، تو مجھے میکڈونلڈس والے میرے ساتھ ایک کانٹریکٹ کریں گے کہ صحیح ہے، آپ کی ہمارا جو لوگو ہے، جو گولڈن آرکس ہیں ایم، جو آپ کو دور سے دکھ جاتے ہیں، یہ آپ اسی صورت میں اپنی بلڈنگ پہ لگا سکتے ہیں اپنے ریسٹورینٹ پہ، جب آپ ہماری یہ شرائط فالو کریں گے. یہ ہماری پالیسیز اینڈ پروسیجرز ہیں، یہ ہمارے اپرووڈ سپلائرز ہیں. ریسٹورینٹ میں صفائی ہونی چاہیے، آپ کا مینیو میں یہ آئٹمز ہونے چاہیے، اور مینیو آپ کس طرح، اس کی ریسیپی کیا ہوگی وہ آپ کو ہم بتائیں گے. تب آپ جا کے وہ ہمارا نام جو آپ میکڈونلڈس اپنے آپ کو کہلائیں گے دنیا کے کسی حصے میں بھی، تب آپ وہ جا کے یوز کر سکیں گے. صحیح. میں ان سے کہتا ہوں ہاں لائیں، میں تیار ہوں، میں تیار ہوں ایز اے فرینچائزی. میں اسٹارٹ کرتا ہوں، اور میں وہاں جا کے کیا کرتا ہوں، اس ریسٹورینٹ میں ان کی جو ریسیپیز ہیں، ان کی جو پروسیجرز ہیں، ان کے جو سینڈوچز ہیں، ان کی جو ڈیلز ہیں، ان سب کو میں اگنور کرتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ میں آپ کو اپنے حساب سے کچھ بتاتا ہوں. میں کیا کرتا ہوں، میں وہاں پہ انسٹیڈ آف یوزنگ بیف اور چکن، میں وہاں گدھے کا گوشت بیچنا اسٹارٹ کرتا ہوں. صحیح ہے؟ میں ڈونکی برگرز بنا کے بیچنے لگتا ہوں. اور جو میری جو سافٹ کون ہے آئس کریم، وہ میں ایکسپائرڈ ملک یوز کرنا شروع کرتا ہوں، پھٹے ہوئے دودھ سے وہ میں بنا کے بیچتا ہوں لوگوں کو. اور میں کہوں گا بھائی ہر گھنٹے تو میں صفائی نہیں کروا سکتا، اٹس ٹو کاسٹلی، تو میں ہفتے میں 2 دن رکھوایا کروں گا صفائی. اب جب میرے ریسٹورینٹ میں کسٹمرز آ رہے ہیں تو مائی ریسٹورینٹ از اسٹنکنگ، لوگ کہہ رہے ہیں کہ واٹس دیٹ، یہ کیا ہے، میکڈونلڈس کو کیا ہو گیا ہے؟ اور لوگ کھانا کھا رہے ہیں تو بیمار ہو رہے ہیں، کیونکہ میں فوڈ کوالٹی پہ کوئی توجہ نہیں دے رہا. میں کوئی اپرووڈ وینڈرز جو سپلائرز ہیں وہاں سے میں تو بیسیکلی وہ گوشت ہی نہیں منگوا رہا جو مجھے جس کے برگر بنا کے بیچنے تھے. میں تو لوگوں کو گدھا کھلا رہا ہوں. صحیح ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے میکڈونلڈس کارپوریشن جو ہے یہ چیز برداشت کرے گی؟ وہ مجھے سب سے پہلے ایک وارننگ ایشو کرے گی کہ اگر آپ ان سب چیزوں سے نہیں روکے اور آپ نے ہماری کنڈیشنز فالو نہیں کی تو آپ جو لائسنس ول بی سسپینڈیڈ.
میں بولتا ہوں کوئی بات نہیں, سب چلتا ہے, میں کنٹینیو کرتا ہوں. میکڈونلڈس پر پتہ کیا کرے گا, دے ول ٹیک می ٹو دا کورٹ. وہ مجھے بدنام کریں گے, پبلسائز کریں گے اخبار میں کہ دس پلیس, دس ریسٹورینٹ ہو از کالنگ اٹ سیلف میکڈونلڈس, اٹ کین بی اینی تھنگ بٹ میکڈونلڈس. یہ ہمارا نام یوز ہی نہیں کر سکتے بیکاز دے ڈونٹ لیو آور ویلیوز. میکڈونلڈس اس کے لیے تو نہیں, یہ ہمارے برانڈ کے اگینسٹ ہے. تو وہ پورا انشور کریں گے کہ آپ کا ریسٹورینٹ ول گو ڈاؤن, یعنی میرا ریسٹورینٹ ول گو ڈاؤن, اینڈ وہ اپنے آپ کو ڈس ایسوشیٹ کریں گے, لا تعلقی کا اظہار کریں گے کہ آپ اپنے آپ کو میکڈونلڈس نہیں کہلا سکتے, اور اگر آپ کہلائیں گے تو میں آپ کو عدالت میں گھسیٹوں گا, ذلیل کروں گا, بتاؤں گا کہ آپ وہ نہیں ہیں. صحیح ہے, دیٹس اے سمپل ایگزامپل. تو یہ جو میکڈونلڈس کی ایگزامپل ہے نا, یہ تو ایک دنیاوی ایگزامپل ہے. صحیح ہے. اب ہم کیا کلیم کر رہے ہیں؟ ایک مسلمان دن میں 5 دفعہ کیا کلیم کر رہا ہوتا ہے؟ وہ کہہ رہا ہوتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. اور ہم قرآن پہ بلیو کرتے ہیں, ہم آخرت کے دن پہ بلیو کرتے ہیں, رائٹ. اور پھر ہم ڈنڈی مارتے ہیں, پھر ہم دھوکہ دیتے ہیں, پھر ہم چوری کرتے ہیں, پھر ہم جھوٹ بولتے ہیں, ہم شادی کرتے ہیں اور مہر نہیں دیتے, ہم وراثت میں حق کھا جاتے ہیں, ہم لوگوں پہ بہتان تراشی کرتے ہیں. جہاں کو جب ہم مسجدوں میں جائیں, مدرسوں میں جائیں, تو وہاں ہم گینگ اپ ہو جاتے ہیں, وہاں پہ ایک الگ فرقہ بنا لیتے ہیں, کتاب کو ٹویسٹ کرتے ہیں, ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں, اور ہمیشہ اسٹو میں لگے رہتے ہیں کہ کس طرح میں کسی کو گستاخ بولوں, کس طرح میں کسی پہ گستاخ بول کے اس پہ چڑھائی کر دوں. مسجدیں انسیف ہو گئیں, لوگوں نے لڑنا شروع کر دیا, لوگوں نے ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا کس دین کے نام پہ, رائٹ. تو اللہ تعالیٰ کا کیا فیصلہ ہے کہ جب یہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے, ذلیل کر کے رکھ دیں گے دنیا میں, اور جو کہ ہم ہو رہے ہیں. میرے ذہن میں سوال آتا ہے کہ اچھا تو پھر باقی دنیا بھی تو سارے جرم کر رہی ہے, باقی دنیا بھی تو سارے مرڈرز کرتی ہے, زنا کرتی ہے, اور بہت سارے ظلم کرتی ہے دنیا کے اندر, اور بہت ساری چیزیں کرتی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. لیکن باقی دنیا یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. وہ جو میکڈونلڈز والی مثال تھی, میکڈونلڈ صرف اسی کے پیچھے, میکڈونلڈز ہیڈ کوارٹر صرف اسی کے پیچھے آ رہا ہے, اس کو ذلیل کرنے کے لیے آ رہا ہے, جو کہ ان کا لوگو یوز کر رہا ہے, جو کہ کہہ رہا ہے کہ میں میکڈونلڈز ہوں. تو جب آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں, ایک مسلمان کا رول جو ہے وہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں شہادہ الناس, لوگوں کو ہمارے پاس بیسکلی آنا چاہیے تھا کہ یار کیسے اچھی زندگی گزاری جاتی ہے. یہ ایک سوال ہے ہم سب کے لیے کہ, اور ہم جا رہے ہیں, مطلب لوگ دین چھوڑ کے جا رہے ہیں بیکاز اٹس ناٹ سرونگ دا پرپز, بیکاز ہم نے کتاب تو پیچھے پھینک دی, اور ہم فقہی ڈیبیٹس آگے لے آئے, اس پہ ہم نے فرقے بنائے, گروہ بنائے, ایک دوسرے پہ لان تان کی, ایک دوسرے کو کافر کا, ایک دوسرے کو بدعتی کا, ایک دوسرے کی مسجدوں پہ اٹیک کروائے, ایک دوسرے کو گستاخ کا. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا. تو اللہ تعالیٰ ذلیل کر کے رکھ دیں گے اس دنیا میں, اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. یہ جو خطاب ہے بنی اسرائیل سے, لیکن سورہ فاتحہ میں اور آپ نماز میں 17 دفعہ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, بار بار یہ دعا کرتے ہیں کہ نہ ہی مغضوب علیہم کے راستے پہ چلانا, نہ ولا الضالین کے راستے پہ چلانا. اس دعا کو روز مانگنے کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ ہم سمپل سا جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بینگ این انسان, تمہارے اندر یہ پوٹینشیل ہے کہ تم مغضوب علیہم بھی بن سکتے ہو اور ولا الضالین بھی بن سکتے ہو. اور اگر غیر المغضوب علیہم بنے تو پھر یہ فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا, کیونکہ تم اللہ تعالیٰ کی کتاب یوز کر رہے ہو, تم یہ کلیم کر رہے ہو دنیا کو کہ میں بلیو کرتا ہوں اللہ پہ, میں بلیو کرتا ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر, میں بلیو کرتا ہوں قرآن پہ, میں بلیو کرتا ہوں آخرت پہ, اور یٹ تم دھوکہ دیتے ہو, یٹ تم چوری کرتے ہو, یٹ تم گالیاں دیتے ہو, یٹ تمہارے اخلاق زیرو ہیں. میں جس کنٹری میں رہتا ہوں, میں یہاں پہ تقریباً 4 سال پہلے موو ہوا, تو مجھے جو میرے لیے ایک شرمندگی کا مقام تھا. مجھے کچھ دوستوں نے کہا کہ ایک کمیونٹی ہے جو کہ مسلم ہے, میں وہ کمیونٹی کا نام نہیں لیتا, مسلمان ہیں, ہمارے بھائی ہیں, صحیح ہے. انہوں نے کہا کہ ان سے بزنس نہیں کرنا, اگر تمہیں گاڑی لینی ہے نا ان سے مت لینا, یہ جھوٹ بولتے ہیں, نان مسلم سے لے لینا. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, مطلب it's not a rocket science. 'It's not a rocket science'. 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 'It's not a ro
اور پھر ہم کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں پھر تو نان مسلمس بھی برا کر رہے ہیں. نان مسلمس کر رہے ہیں لیکن وہ یہ کلیم بھی نہیں کر رہے ہیں, ان کو دعویٰ بھی نہیں ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. مسئلہ یہ کہ ہم تو ایک دعویٰ کر رہے ہیں, اور جب دعویٰ نہیں کر رہے تو ذلت اور رسوائی تو آپ کا مقدر بنے گی. وہ جو میں نے ایک ایگزامپل سمپل سی دی, آپ اس کو اگنور کر دیجیے گا اگر آپ کو پسند نہیں ہے. اگر آپ کو لگتا ہے میکڈونلڈس بھی یہودی سازش, اگر آپ وہ اس میں آپ کو ویل ایمنٹ نظر آ رہا ہے تو آپ وہ بھی اگنور کر دیں, کوئی اور برانڈ پکڑ لیں. صحیح ہے, اگر آپ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں امتیاز برانڈ پکڑ لیں, صحیح ہے, کوئی اور پکڑ لیں آپ. لیکن دا آئیڈیا یہ سمجھانے کا, جب آپ ایک لوگو, آپ ایک نام لے کے اٹھ رہے ہیں کہ میں یہ ہوں, تو اللہ تعالیٰ کا وہاں سے جو میسج آ رہا ہے نا کہ نہیں تم وہ نہیں ہو, تم نہیں ہو جو ریپرزینٹ کر رہے ہو مجھے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اس امت کو, اس کتاب کو. تم نہیں ہو, تم دھوکہ کر رہے ہو, تم ڈنڈی مار رہے ہو. اتنے برے حالات ہم نے دیکھے ہیں اپنے ملک کے اندر. لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا, مسجدوں پہ اٹیک ہو گئے, لوگوں نے ایک دوسرے کی مسجدوں پہ پتہ نہیں خود کش حملے کروا دیے, اتنے سارے لوگوں کو مروا دیا. مجھے یاد ہے ایک میرا دوست تھا, اس نے ایک اپنا سٹیٹس شیئر کیا جب یہ ایک زمانے میں یہ سب چیزیں چل رہی تھیں. تو اس کا سٹیٹس ہے کہ ربا تیری جنت پیچھے دنیا دوزخ بن گئی ہے. مطلب آپ کو آئیڈیا سمجھ آ رہا ہے کہ ہم یہ کہاں جا رہے ہیں. سورہ بقرہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا کہ یہ قرآن کی پیک ہے, یہ سیکھنے کا لیسن ہے. اللہ تعالیٰ روز ہم سے دعا کرواتے ہیں کہ انسان ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اگر اس طرح کی عادات آ گئیں اور تم نے دین کو کرپٹ کیا, مافیا بن گئے, گینگ اپ کیا, تو میں تمہیں ذلیل کر کے رکھ دوں گا. جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ میں اس بنی اسرائیل کے فیس پہ اتنا ٹائم اس لیے لگا رہا ہوں کیونکہ یہاں سے اگر ہم نہیں سیکھ کے گئے تو مجھے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہم کوئی آگے نمازوں میں مسئلہ ہو رہا ہے, زکوٰۃ دینے میں مسئلہ ہو رہا ہے, حج کرنے میں مسئلہ ہو رہا ہے. بھائی حج مسلمان ماشاءاللہ جو اپرچونٹی ملے گا مسلمان حج کرنے پہنچ جائے گا. مسجدیں بھری ہوئی ہیں, نماز ہو رہی ہے, اخلاق کہاں ہیں, کردار کہاں ہیں. میں نے وہی بات کی, شادی ہوئی مہر ہی نہیں دیا, وراثت کھا گئے. پھر اگر ریلیجس بنے تو دین میں 2 نمبری, کتاب کو توڑ مروڑ کے پیش کیا, فرقے بنانے شروع کر دیے, آپس میں لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا. رائٹ, تو یہ لیسنز بہت امپورٹنٹ ہیں ہم سب کے لیے. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یار یہ بہت سیریس بک ہے. اور جو مسئلہ ہے نا, لوگ اس کتاب کو توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں, سیاق و سباق سے ہٹا کے. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ خود پڑھیں, سمجھ کے پڑھیں, نہیں سمجھ آئے ایکسپرٹس کے پاس جائیں اور ان سے سوال کریں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. آئی ہوپ میں نے کسی درجے میں بات کلیریفائی کر دی ہو. انشاءاللہ میں آپ سے ملتا ہوں کل. السلام علیکم.